السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت۔ تمام تعریفات اللہ رب العزت کے لیے ہیں، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں ساتھیوں، اس دنیا میں سب سے عظیم ترین لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ قرب حاصل کرنے والے لوگ، وہ جماعت وہ انبیاء کی جماعت تھی۔ رسول اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی بنیادی وجہ بہت ساری وجوہات میں سے بہت بڑی وجہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے رسول بھیجے مختلف امتوں میں، مختلف علاقوں میں۔ ان اعبدوا اللہ، ان انبیاء کی ذمہ داری کیا تھی کہ وہ اللہ کی طرف بلائیں، وہ اللہ کا پیغام دیں، اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں۔ واجتنبوا الطاغوت، اور برائیوں سے، گناہوں سے، سرکشیوں سے، براعتوں سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچیں۔ انبیاء ان کے عظیم ہونے کی بہت بڑی وجہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام رساں تھے۔ اسی لیے تو فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں، میں نے احسان کیا تم پہ، مومنوں پہ احسان کس بات کا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، میں نے رسول بھیجا تم میں سے، يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ آیات پڑھ کے سناتا ہے، لوگوں کی زندگیوں کو پاک صاف کرتا ہے، لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، لوگوں کو کتاب کا، سنت کا، حکمت کا درس دیتا ہے۔ یعنی انبیاء کی بنیادی ذمہ داری وہ اللہ کی طرف بلانا اور برے کاموں سے روکنا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ
ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو تیرے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے بلغ وہ لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ وہ رب کا پیغام اللہ کے بندوں تک، انسانیت تک، اپنے علاقے تک، رشتہ داروں تک، اہل و عیال تک، جہاں تک بس چلے دنیا کے اندر وہ رب کا پیغام پہنچا دو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے وہ پیغام نہ پہنچایا تو پیغمبری کا حق ادا نہیں ہوگا، پیغمبری کا حق ادا ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دینا۔ ساری بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ عظیم کام، وہ شاندار کام، وہ بنیادی کام جس کی وجہ سے انبیاء کو عظمت ملی، وہ دعوت ہے، وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے، لوگوں کو برائی سے روکنا ہے۔ اللہ کے نبی، آخری نبی، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی دنیا کے اندر نبی کے پیغمبر نہیں ہے۔ انبیاء کا سلسلہ رک گیا، خاتم النبیین ہیں آپ۔ اب وہ عظیم کام، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، لوگوں کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کرنا، جو کام انبیاء کیا کرتے تھے، رسول کیا کرتے تھے، اب یہ فریضہ کون سا انجام دے گا؟ گناہ تو آج بھی ہیں، بغاوتیں تو آج بھی ہیں، سرکشیاں تو آج بھی ہیں۔ خاتم النبیین کے بعد دنیا کے اندر گناہ رکے نہیں ہیں۔ پھر یہ ذمہ داری کس کی ہے کہ اللہ کی طرف بلانا، شرک سے ڈرانا، لوگوں کو صحیح عقیدہ سمجھانا، لوگوں کو قرآن و سنت پڑھانا، لوگوں کو مسجد کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، نبی کی سنت کے ساتھ جوڑنا، وہ تمام اعمال جو قرآن و سنت کے مخالف ہیں، جن کی دلیل نہیں ہے، ان سے روکنا، یہ ذمہ داری انبیاء کے بعد اب کن کی؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اللہ کہتا ہے یہ ذمہ داری اب میری اور آپ کی ہے۔ ہم بہترین امت اس لیے ہیں، اخرجت للناس، ہم صرف اپنے بیوی بچوں کے لیے پیدا نہیں ہوئے، صرف اپنے گھر والوں کے لیے پیدا نہیں ہوئے، صرف اپنے اہل و عیال کو پالنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ اخرجت للناس، میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں تو للناس، لوگوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ بہترین امت ہے تو اس لیے، سابقہ امتوں پہ برتری ہے تو اس لیے کہ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینا میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ وتنہون عن المنکر، برائی سے روکنا یہ صرف علماء کی، صرف علماء کی ذمہ داری نہیں، امت محمدیہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے، وہ برائی سے لوگوں کو روکے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ کہتا ہے تم میں سے ایسے لوگ ہونے چاہیے، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، جو نیکی کا حکم دے، جو برائی سے روکے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی تو ہیں جو فلاح پانے والے، یہی تو کامیاب ہیں، یہی تو وہ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر آنے کا مقصد حاصل کر لیا، یہی وہ ہیں مفلح جو فلاح پانے والوں میں شامل ہوں گے۔ آج ہم کامیابیاں چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو کامیاب زندگی بنانا چاہتے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اولئک هم المفلحون، اور جو فلاح پانے والے ہیں، جو کامیاب ہیں، ان کی صف میں شامل ہو جاؤ۔ یہ کہ چھوٹا کام ہے، کوئی عام کام ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا کوئی معمولی کام ہے؟ کیا آج اس صدی کے اندر
گناہ ختم ہو گئے یا گناہوں کے اندر تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، برائیوں کے اندر تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے؟ جب معاشرے کے اندر گناہ بڑھ جائیں، جب بغاوتیں بڑھ جائیں، جب اللہ کی سرکشیاں بڑھ جائیں، جب اولادیں زیادہ بگڑنا شروع ہو جائیں، جب لوگ مسجد سے قرآن سے کوسوں دور ہو جائیں، تو پھر وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی سمجھ دی ہے، دین کی سمجھ دی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے 5 وقت نماز کی توفیق دی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے بعد جمعہ شروع ہونے سے قبل پہلی صف کے اندر بیٹھنے کی توفیق دی ہے، تو پھر ان کی ذمہ داریوں کے اندر بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب گناہ بڑھ جائیں، جب معاشرے کے اندر سرکشیاں بڑھ جائیں، جب بغاوتیں بڑھ جائیں، تو پھر جنہیں اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے انہیں بھی تو اپنی ذمہ داری کے اندر زیادہ محنت، زیادہ کوشش، زیادہ وقت دینا چاہیے۔ آج کیا میرے آپ کے اس معاشرے میں گناہ ختم ہے یا گناہ تھوڑے ہیں؟ کتنے ایسے گناہ ہیں، کتنے جو آج سے چند سال قبل اس موبائل کے آنے سے قبل جو شاید ہمارے نوجوانوں نے، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں نے کبھی تصور میں تک نہیں کیا تھا کہ معاشرہ اس کے در بگڑ جائے گا۔ اتنے گناہ ہیں کہ نوجوان نسل، ماں باپ پریشان ہے کہ میرا وہ بیٹا جس کو دعائیں مانگ کے دیا تھا، جو میرے لیے قابل فخر بنتا، میرے لیے قابل عزت بنتا، جس کو میں بتا سکتا کہ یہ عظیم بیٹا میرا بیٹا ہے، آج اس موبائل کے جہاں پہ فوائد ہیں وہاں پہ نقصان اس قدر ہے کہ وہ اولادیں بعض دفعہ بجائے قابل فخر ہو وہ قابل شرمندگی بن جاتی ہے۔ میں آج ہی پڑھ رہا تھا ٹک ٹاک جو سوائے فحاشی کے، قریانی کے، عزت اعلان کرنے کے، اپنے جسم کو دکھانے کے کچھ اور اس کے اندر نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر 1,86,00,000 لوگ جو ہیں میری بہنیں، وہ میرے بھائی، وہ ٹکٹاک کے اوپر موجود ہیں، اپنے جسم کی نمائش کے اندر وہ مصروف ہے۔ 1,86,00,000، 1,56,00,000 انسٹاگرام کے اوپر، یعنی بگڑنے والوں کی تعداد ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں کے اندر ہے۔ ایک خبر پڑھ رہا تھا چائنا کی خبر کہ دنیا کے اندر ٹک ٹاک کے اوپر جو فحش چیزیں تھیں وہ دنیا کے اندر پاکستان میں امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پہ تھی، جنہیں ہٹایا گیا، اور وہ ویڈیوز ہزاروں میں نہیں تھی، لاکھوں میں نہیں تھی، کروڑوں میں وہ ویڈیوز تھی۔ امریکہ کا پہلا نمبر 85 لاکھ اور پاکستان کا دوسرا 64 لاکھ اور کچھ ویڈیوز۔ ذرا پوچھیں آج جمعے کے اندر ہمارے صفوں کے اندر نوجوانوں کی تعداد جو کم ہے کیونکہ اس سے فرصت ہی نہیں ہے، اس سے ٹائم ہی نہیں ہے۔ وہ اپلیکیشن جس کا مجھے آپ کو پتہ نہیں ہے اور میرے نوجوان کا رات 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2، 3 بجے تک اس پہ وقت گزرتا ہے۔ عزیز بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرہ بگڑ رہا ہے، میری اور آپ کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو رہا ہے، گناہ کس قدر ہے، اللہ سے دوری کس قدر ہے کہ آبادی کے مناسب سے آپ مساجد میں آنے والے لوگوں کو دیکھ لیں، گناہ کس قدر ہے کہ چند دن پہلے، چند مہینے پہلے چشتیاں کے قریب ایک گاؤں میں ایک سفید داڑھی والے بزرگ، ساتھ ان کے 2-3 بیٹے، ہمارے ایک عالم دین ہیں مفتی عبدالرحمان عابد صاحب، ان کا پروگرام تھا، وہاں لے کے آگے تو بزرگ کہنے لگے میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ عابد صاحب کہنے لگے کس چیز کا مناظرہ؟
صرف قرآن ہے، حدیث نہیں ہے، نبی کی سنت نہیں ہے، یہ تو لوگوں کو لڑاتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے۔ اس وقت دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ سفید داڑھی ماشاءاللہ چہرے پہ، لیکن اس ہمارے سوشل میڈیا نے اسے گمراہ کر دیا۔ نعوذ باللہ، وہ سنت کا، نبی کی حدیث کا ویسے منکر ٹھہرا۔ معاشرے کی حالت یہ ہے کہ اسی ضلع کے میں نے ایک اسکول کے پرنسپل کے پاس گیا تو مجھے پتا کیا کہنے لگا میں نے بڑی تحقیق کی ہے، پڑھا لکھا ہوں، بڑا اسکالر ہوں میں، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی اللہ تعالیٰ نے مسلمان بھی پیدا کرتے، اللہ نے کافر بھی پیدا کرتے، کچھ نو ہدایت دیتی، کچھ نو نہیں دیتی، پیچھے چلنا، پیچھے جناب قدر و غارت۔ ایک اسلامی ملک کے ایک سرکاری عبادت کا پرنسپل وہ اپنے خالق کے اوپر دنیا اٹھا رہا ہے، مخلوق ہو کے اپنے خالق کے اوپر، یہ گناہوں کی صورتحال ہے۔ آپ چلے جائیں یونیورسٹیز کے اندر الہاد کی فضا بلند ہو رہی ہے، لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر ہو رہے ہیں، بڑے بڑے اسکالر، پروفیسر، ڈاکٹرز کی صورتحال یہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، معاشرے کے اندر یہ گناہ جب بڑھنا شروع ہو جائیں تو جنہیں اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دی ہے ان کی ذمہ داریوں کے اندر بھی اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ہمارے حکمران الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے کہ جن کے قدموں کو زمین کے اوپر جما دے، جن کو حکمرانیاں دے دے، جن کو اقتدار دے دے، ان کی ذمہ داری ہے وہ نماز کو قائم کرے، وہ زکات کو ادا کرے، ونہوا عن المنکر، اور وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ یہ حکمرانوں کی ذمہ داری تھی، رب نے یہ سوال کرنا ہے، لیکن بدقسمتی سے آج ان کو اس ذمہ داری کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ آپ میں کوئی جو آپ کے علاقے کا جس کے پاس اقتدار ہے، بہاول نگر کا، اس کے ارد گرد کے علاقوں کا کوئی ایک جس نے اپنے گفتگو کے اندر کہا ہو کہ مجھے ووٹ دو، نتیجہ کیا ملے گا کہ الذین مکناہم فی الارض، مجھے زمین کے اندر اقتدار ملے گا، نماز کو قائم کراؤں گا، زکات کو ادا کروانے کی پالیسی بناؤں گا، اور میں نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے روکوں گا۔ جن کی ذمہ داری یہ تھی وہ تو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے ٹرانسجینڈر بل پاس کرتے ہیں کہ کوئی لڑکا لڑکی بننا چاہے تو ٹھیک ہے وہ بن جائے، کوئی لڑکی لڑکا بننا چاہے تو ٹھیک ہے بن جائے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 8,000 سے زیادہ ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے درخواست دی ہے ہم لڑکیاں بننا چاہتے ہیں، اور کتنی ہزاروں ایسی لڑکیاں ہیں جنہوں نے نادرہ میں درخواست دی ہے ہماری جو شناختی کارڈ کے اوپر لکھا ہوا چیز یہ تبدیل کر کے مرد کر دیں۔ معاشرے کی یہ صورتحال ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ مت سمجھنا کہ یہ گناہ، یہ سرکشیاں، یہ بغاوتیں، یہ اللہ تعالیٰ سے دوری، اللہ کے گھر سے دوری، اللہ کی کتاب سے دوری، مجھ سے آپ سے سوال نہیں ہوگا، میری آپ کی ذمہ داریوں میں یہ بات شامل ہے۔ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یہ میری آپ کی ذمہ داری میں بات شامل ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، ہم لوگوں کو برائی سے روکیں، اپنا کردار ادا کریں۔ یہ کسی مولوی کی ذمہ داری صرف نہیں، صرف کسی عالم کی نہیں، صرف کسی خطیب تک محدود نہیں، امت محمدیہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے۔ یہ وہ بنیادی ذمہ داری جس کی وجہ سے آپ کو مجھے فضیلت ملی، پچھلی سابقہ امتوں کے اوپر برتری ملی۔ آج ذرا کبھی بیٹھ کے سوچئے گا کہ 24 گھنٹوں میں سے
میں کتنے گھنٹے اپنی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے کاروبار کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کو بہتر کرنے کے لیے لگاتا ہوں، اور کتنے گھنٹے یہ جو میری ذمہ داری تھی ایک تاریخ کی، یہ میں کتنے گھنٹے ادا کرتا ہوں؟ ایک ہفتے کے اندر کتنے گھنٹے، کتنے دن، ایک مہینے کے اندر کتنے دن میرے ایسے ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے اپنی دنیا کے لیے نہیں، میں نے دین کے لیے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے لگائے۔ عزیز بھائی، یہ ذمہ داری ہے، اگر یہ ذمہ داری ہم ادا نہیں کریں گے، اس کے حوالے سے نہیں سوچیں گے، غور و فکر نہیں کریں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ دادا جی ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی، پوری داڑھی، معاشرے کے اندر بہت شاندار مقام، اور بیٹا اس کی کچھ داڑھی چھوٹی ہوگی، 5 میں سے کچھ نمازوں میں سستی ہوگی، زکوٰۃ ادا کرنے میں سے کچھ سستی ہوگی، اور تیسری نسل بالکل چٹ دین سے دور ہوگی۔ وہ اولاد جو میرے اور آپ کے لیے بجائے صدقہ جاریہ بنے، میری آنکھ کے بند ہونے کے بعد میرے لیے باعث ثواب بنے، میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، وہ صدقہ جاریہ نہیں بنے گی، بلکہ ایسے ایسے کام کرے گی کہ لوگ کہیں گے تو اپنے دادے پہ، اپنے ماں باپ پہ، اپنے خاندان پہ تو کیا ہی نہیں ہے۔ اگر اپنی اولادوں سے محبت ہے، اپنے رشتہ داروں سے محبت ہے، اپنے محلے داروں سے محبت ہے، تو پھر آج سے ہی اپنی ذمہ داری ادا کرنا شروع کیجیے۔ آپ مسجد کے اندر ترجمہ القرآن کرنا شروع کر سکتے ہیں، کیجیے۔ اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں شروع کر سکتے ہیں، کیجیے۔ خواتین کے لیے محلے کی، اپنے گھر کی بیوی کو کہہ کے کہ وہ 2 آیات پڑھے، اس کا ترجمہ تفسیر پڑھے، محلے کی 10-12 عورتوں کو جمع کرے اور ان کو پڑھانا شروع کرے۔ جو کر سکتے ہیں وہ کیجیے۔ اپنے موبائل کا استعمال وہ دین کی دعوت کے لیے، وہ دین کی ترویج کے لیے کیجیے۔ جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجیے، اور اپنے آپ کو فوری طور پہ دین کے سانچے کے اندر ڈال دیجیے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری اولادیں وہ بچ جائیں گی گناہوں سے، سرکشیوں سے، بغاوتوں سے، ورنہ شرمندگی کا باعث بن سکتی ہیں، ایسے ایسے کام کر سکتی ہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں اے حرکت کرنے سے تو جانتی نہ میرے گھر۔ میرے عزیز بھائی، یہ ذمہ داری ہے، اس کو ادا کیجیے، یہ چھوٹی نہیں ہے، انبیاء کی ذمہ داری ہے۔ انبیاء کی ذمہ داری کو ادا کرتے رہے۔ آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کو ساتھ نصیب ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں انبیاء کا ساتھ ملے، تو پھر یہ ذمہ داری جو مجھ پہ اور آپ پہ عائد ہے، اس کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہر شخص اپنے آپ کو داعی سمجھے، اپنے آپ کو دین کی دعوت دینے والا سمجھے، اپنی ذمہ داری سمجھے، اس پہ وقت نکالے، اس پہ صلاحیتیں لگائے، جو کر سکتا ہے وہ کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ بعض مومنوں کا بعض مومنوں کے ساتھ، بعض عورتوں کا عورتوں کے ساتھ آپس میں تعلق ہوتا ہے، آپس کے اندر سلام دعا ہوتی ہے، آپس کے اندر اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ اس
तल्लक की उसने बैठने की कई वजूहात हो सकती हैं। वो कारोबार हो सकता है, वो रिश्तेदारी हो सकती है, वो मामलात हो सकते हैं लेन देन के, वो सियासी तौर पे वहां से कोई ऑफर हो सकती है, वो किसी मुश्किल वक्त में काम आ सकता है। बाज के साथ तल्लक होते हैं। लेकिन अल्लाह क्या कहता है, तल्लकात कैसे होने चाहिए? बाज के साथ यामुरूना बिल मारूफ, वो नेकी का हुक्म दे उस तल्लक की बुनियाद पर, व यनहौना अनिल मुनकर, और उस तल्लक को बुनियाद बना के बुराई से रोके। बात खत्म करता हूँ। बस कभी सोच लीजिएगा कि मेरे बेटे की शादी हो, मेरे भाई की शादी हो, तो मेरे वहां पे जो आने वाले लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनका मेरे साथ कारोबार का, रिश्तेदारों का, दुनिया का तल्लक है, और कितने ऐसे लोग मधु होते हैं जिनसे कोई लालच नहीं होता, सिर्फ एक ही तल्लक होता है कि यार इस बहाने से उठना बैठना हो जाएगा, सलाम दुआ हो जाएगी, फिर मैं भी मौका पाकर इसे दीन की दावत दूंगा। कितनी इयादतें हम इसलिए करते हैं कि ये इयादत करूंगा तो दावत का मौका मिलेगा। कितनी तज़ीज़ें इसलिए करते हैं कि तल्लक बनेगा, उस तल्लक की बुनियाद पर दावत दूंगा। कितना खुशी गमी में सिर्फ इसलिए शरीक होते हैं कि तल्लक बनेगा और तल्लक को बुनियाद बना के दावत दूंगा। कितने लोगों को क्या हम माफ इसलिए करते हैं कि इस माफी के नतीजे के अंदर तल्लक डेवलप होगा, और उस तल्लक के नतीजे के अंदर मैं दावत दूंगा। तो मुझे आपको गौर फिक्र करने की अल्लाह ताला हिम्मत तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।